کیا جناح واقعی سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ یہ سوال عمومی طور پر پاکستان کے آزاد خیال طبقہ فکر کی جانب سے حالیہ برسوں میں اٹھایا جاتا رہا ہے۔ اس ضمن میں جناح کی 11 اگست سن 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کا بارہا حوالہ دیا جاتا رہا ہے۔ متعدد دانشوروں کے خیال میں محمد علی جناح ایک آزاد خیال جمہوریت کے خواہاں تھے، اگرچہ انہوں نے کبھی سیکولر ریاست کی اصطلاح کا استعمال نہیں کیا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جناح کے بعد پاکستان کے حکمران، علماء اور بنیاد پرستوں کے دباؤ میں آ کر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ معروف دانشور، محقق اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر اشتیاق احمد اس کہانی کو بلا تعامل رد کرتے ہیں۔ اپنی تصنیف جناح ہز سکسیسز، فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں اشتیاق احمد نے جناح کے حوالے سے منسوب من گھڑت قیاس آرائیوں کو یکسر لغو قرار دیا ہے۔ اپنی تحقیق میں ڈاکٹر صاحب نے جناح کی زندگی کو متعدد ادوار میں تقسیم کر کے ان کی ذات اور شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ جناح نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک انڈین قوم پرست کے طور پر کیا، اور میثاق لکھنؤ اس حوالے سے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ اشتیاق احمد کا خیال ہے کہ کیونکہ جناح کا تعلق امیر طبقے سے تھا، اسی لیے وہ گلی محلے کی سیاست کے مخالفین میں سے تھے۔ اپنی تصنیف میں ڈاکٹر اشتیاق اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ جب گاندھی نے عوامی سطح پر احتجاجی تحریک کی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا تو یہاں سے جناح کے کانگریس سے اختلافات شروع ہوئے۔ سن 1920 میں ناگپور میں کانگریس کے ایک اجلاس کے دوران شرکاء نے اس وقت محمد علی جناح پر آوازیں کسنا شروع کر دیں جب انہوں نے گاندھی کے نام کے ساتھ مہاتما کا لفظ استعمال کرنے سے انکار کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب جناح کانگریس سے علیحدہ ہوئے اور مسلم برادری کے لیے کسی بہتر ڈیل کی کوششوں پر غور کرنا شروع کیا، اور سن 1930 میں جناح بددل ہو کر لندن روانہ ہو گئے۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کے اصرار پر ان کی واپسی سن 1934 میں ہوئی، اور پھر ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا واحد ترجمان یا سول سپوکس مین کہا جانے لگا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد جب کانگریس نے مسلم لیگ کو اتر پردیش کی حکومت میں شامل کرنے سے انکار کیا تو یہی وہ لمحہ تھا جب جناح نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ مسلم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے رہے تھے۔ 1940 تک دو قومی نظریے کے خدوخال اور مسلم اکثریت کے علاقوں کی منصوبہ بندی جناح کے ذہن میں واضح ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد کی مندرجہ بالا کتاب کی اشاعت کے بعد جہاں تقسیم ہندوستان کے متعلق قائم بہت سے مفروضوں کے لیے تاریخ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، وہیں ڈاکٹر عائشہ جلال کا کہنا ہے کہ جناح ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، جو تاریخی حوالوں سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اپنی کتاب میں ڈاکٹر اشتیاق احمد نے مستند تاریخی حوالوں سے واضح کیا ہے کہ کس طرح سے 30 کی دہائی کے اواخر میں جناح نے ذہنی یکسوئی کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کی تقسیم کی کوششیں کی، اگرچہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جناح نے کیبنٹ مشن پلان کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اصل میں یہ وہ وقت تھا جب جناح کو احساس ہو گیا تھا کہ انگریز جلد بازی میں کسی بھی وقت ہندوستان سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر جناح کو پاکستان کے قیام کے بعد مزید وقت بھی مل جاتا تو بھی پاکستان میں سیکولر جمہوریت کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اشتیاق احمد کی کتاب جناح، کامیابیاں، ناکامیاں اور تاریخ میں کردار تحریک پاکستان میں دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے نہ صرف مفید ہوگی بلکہ تاریخ کے طلباء کے لیے قیام پاکستان اور پاکستان کے آئینی سفر سے جڑی بہت سی غلط فہمیوں کو حل کرنے میں بھی بہت کارآمد ہوگی۔ یہی نہیں
جناح کی شخصیت اور پاکستان کی جد و جہد کو سمجھنے اور نئے زاویے سے مستقبل کی راہوں کا تعین کرنے کے لیے بھی یہ کتاب نوجوانوں کے لیے بہت مددگار ہے۔